أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين يؤتوا الكتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون. ترجمہ کنز الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب پیٹھ پیچھے پھینک دی گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے. ترجمہ کنز العرفان. اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لایا جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہے تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے یوں پھینک دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. جاءہم رسول ان کے پاس رسول آیا. یہاں رسول سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توریت زبور وغیرہ کی تصدیق فرماتے تھے اور خود ان کی کتابوں میں بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور احوال کا بیان تھا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے. لہٰذا اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پختہ ہوتا، مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا. مشہور مفسر سدی کا قول ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو یہودیوں نے توریت اور قرآن کا تقابل کیا اور جب دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق پایا تو انہوں نے توریت کو بھی چھوڑ دیا. وراء ظہورہم اپنی پشتوں کے پیچھے. پیٹھ پیچھے پھینکنے سے مراد ہے اس کتاب کی طرف بے التفاتی کرنا. حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ یہودیوں نے توریت کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ لیا اور اس کے احکام کو نہ مانا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل نہ کرنا اسے پیٹھ پیچھے پھینکنے کے مترادف ہے، اگرچہ اسے روز پڑھنے اور اچھے کپڑوں میں لپیٹ کر رکھے. جیسے یہودی توریت کی بہت تعظیم کرتے تھے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے تو اس پر عمل نہ کیا گیا گویا اسے پس پشت ڈال دیا. آج کے مسلمانوں کا حال بھی اس سے بہت مشابہ ہے کہ قرآن پاک کے عمدہ سے عمدہ اور نفیس نسخے گھروں اور مسجدوں میں الماریوں کی زینت تو ہیں، ریشمی غلاف بھی ان پر موجود ہیں، لیکن پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی حالت یہ ہے کہ ان الماریوں اور ریشمی غلافوں پر گرد کی تہ جم چکی ہے اور حقیقتاً وہ گرد ان غلافوں پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں پر جمی ہوئی ہے. آج کہاں ہے وہ مسلمان جنہیں قرآن کے حلال و حرام کا علم ہو، جنہیں اسلامی اخلاق کا پتہ ہو، جن کے دل اللہ تعالیٰ کی آیات سن کر ڈر جاتے ہوں اور ان کے اعضاء اللہ تعالیٰ کے خوف سے کانپ اٹھتے ہوں، جن کے دل و دماغ پر قرآن کے انوار چھائے ہوئے ہوں. افسوس وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ قرآن شریف کی طرف
پیٹھ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ بے رخی اور بے توجہی کی علامت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بے عمل آدمی جاہل کی طرح ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، آپ تمام ہی حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر سماعت کیجیے، اور اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کیجیے، تاکہ آپ اس کے ذریعے صدقہ جاریہ کے مستحق ہو جائیں۔